السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے ناظرین، سامعین حضرات، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے درس میں شعبان کے مہینے میں جو غیر شرعی امور اور اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ان اعمال کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، لہذا انہی باتوں کو لے کر آج میں اس درس میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دی اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا، کیونکہ دین کی تکمیل اللہ رب العالمین نے کر دی۔ اب اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، اور اسی طریقے سے کسی طرح کا کچھ اضافہ اس میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہیے عبادت کے سلسلے میں، کہ جو بھی عبادت سمجھ کر ہم انجام دیتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں اور اس میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، تو ایسے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہو، دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں ثابت ہونا ضروری ہے، تبھی ہم وہ اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ اور جو دنیاوی امور ہیں، جو معاملات ہیں، معاملات میں ہمیں منع چاہیے، یعنی اس میں ممانعت ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا، اور دینی معاملات میں، شرعی امور میں، عبادات کے باب میں ہمیں ثبوت دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں ثبوت ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں تمہیدی طور پر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگ، ہمارے بہت سارے بھائی کچھ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں اس مہینے میں جن اعمال کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اور ان اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے یہ اعمال قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وہ شب برات مناتے ہیں، شب برات، اور اس کو یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس کو وہ شب برات کے طور پر مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، قبروں کو سجاتے ہیں، اور قبر پر جا کر کے طرح طرح سے وہ افعال اور اعمال انجام دیتے ہیں جن کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن جب اس کی اسنادی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، جب اس کی سند کو ٹٹولا جاتا ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی مجہول ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات گم پایا۔ ایک تو لمبی حدیث ہے اسی سلسلے میں، اسی باب میں، اسی مفہوم میں، جو کہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا، اور آپ کو اپنے بستر پر نہیں پا کر کے انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم سے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ بقی میں
موجود ہیں اور اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی طویل حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن حدیث گڑھنے والوں نے کیا کیا، اسی میں بیچ میں ایک ٹکڑا گھسا دیا، یعنی لیلۃ النصف کا، یعنی ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی اور اس کی جو سندی حیثیت ہے یہ ضعیف ہے۔ اس حدیث میں یہ گھسایا گیا، اس لمبی حدیث میں، کہ اللہ رب العالمین شعبان کی نصف رات، یعنی نصف شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین اترتا ہے اور کیا الی السماء الدنیا، دنیاوی آسمان پر، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور پھر اللہ رب العالمین کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کیا کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین بندوں سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مدد طلب کرنے والا کہ میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مراد کو پوری کروں۔ اس طرح کی روایت بالکل صحیح ہے جو ہر رات کے لیے ہے، صرف 15ویں شعبان کے لیے خاص نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کا جو لفظ لگایا گیا لیلۃ النصف من شعبان، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور ایک حدیث ہے ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کچھ لوگوں نے حسن درجے کا کہا ہے اور اکثر لوگوں نے اس حدیث کو بھی ضعیف کہا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ابن لہیہ موجود ہے جو کہ ضعیف راوی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جھانکتا ہے، اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، اور پھر کیا فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے نصف شعبان کی رات کو، اور اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے تمام مخلوق کو مگر مشرک کو نہیں بخشتا، اور جو شخص اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے ایسے شخص کو اللہ رب العالمین نہیں بخشتا۔ تو اس حدیث میں جو فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی اس میں قید لگا دی گئی کہ شعبان کی 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اس طریقے سے بخش دیتا ہے، تو جس میں شعبان کا لفظ ہے تو یہ روایت اس میں ضعیف ہے۔ اور وہ روایت جیسا کہ میں نے بتایا وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے پوچھتا ہے یا اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مراد کو پوری کروں، میں اس کی مانگ کو پوری کروں۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور دین میں، شریعت میں اگر کوئی چیز ایسی رہتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا اہتمام کرتے، ضرور 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کا اہتمام کرتے۔ اور بہت سے لوگ تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات ایسی رات ہے جس میں 100 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس میں قل اللہ اتنی بار پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قل اللہ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ اور اس طرح کی کئی روایت ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں جو کہ ضعیف روایت ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح روایت کی روشنی میں یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ٹٹولنا ہے، شریعت کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اس کا اہتمام کیا تھا یا نہیں، صحابہ کرام نے اس رات کو اس کا اہتمام کیا تھا کہ یہ کیا تھا یا نہیں۔ دراصل ہوا یہ کہ شام کے کچھ لوگ تھے جیسے کہ بتایا گیا کہ خالد بن معدان ابن رجب یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کی شروعات کی، اس رات میں اہتمام کرنے کی شروعات کی، اس رات کی فضیلت کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، یہ کون تھے؟ یہ خالد بن معدان اور مکحول اور لقمان بن عامر، یہ شام کے لوگ تھے جن لوگوں نے اس کو لوگوں میں مشہور کیا، اور پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ تو آپ کو ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 15ویں شعبان کو عبادت کا جو اہتمام کیا جاتا ہے الگ سے،
یہ شریعت میں نہیں ہے، بلکہ جو ثبوت جو لوگ دیتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی مقبول ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے اس دین میں جو شخص کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ کیا ہو؟ مردود ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے گا جس عمل کا ثبوت ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کا عمل رد کر دیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا عمل مقبول نہیں ہے۔ تو ان تمام قرآنی آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دین اور شریعت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا۔ اس کے علاوہ جو ضعیف کچھ روایت ہیں ہمیں اس کی سند کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی سند کیسی ہے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔